میرے محترم و معزز سامعین کرام، وصیت کے متعلق ہماری بات اور گفتگو چل رہی تھی۔ آج اسی عنوان کو مزید آپ کے سامنے بیان کرنا مقصد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس موجودہ دور میں جہاں اور بہت ساری خامیاں اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، وہاں ان خامیوں اور خرابیوں میں ایک بہت بڑی خامی جو ہمارے موجودہ دور میں پیدا ہوئی وہ وراثت یا وصیت کے متعلق تھی۔ کچھ کے متعلق پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے باتیں عرض کی تھیں، اور کچھ اس جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ وصیت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم مستحب، کہ مستحب اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر وراثت صحیح معنوں میں شریعت کے عین مطابق یا شریعت کے قوانین کے مطابق وراثت تقسیم ہوتی ہو، وہاں پر وصیت کر جانا مستحب ہے۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جہاں پر شریعت کے قوانین نافذ نہ ہوں یا وراثت کے اندر یہ بات ڈر محسوس ہو کہ لوگ یا وارثین آپس میں مال کو کھا جائیں گے اور کسی وارث کا حق ضبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا کسی کے ذمے کچھ نمازیں قضا ضروری تھیں، یا کسی کے ذمے کچھ روزے قضا ضروری تھے، یا کسی کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے فرض کی ادائیگی کے اندر تاخیر کی، ادا نہیں کیا، یا اس کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی اور اس نے ابھی تک اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا، یا فوت ہونے والے آدمی کے اوپر کسی کی امانتیں اس کے پاس موجود تھیں، اس نے وہ امانتیں ادا نہیں کیں، یا کسی کے ذمہ اس کا قرض تھا، اس نے ابھی تک کسی کا قرض ادا نہیں کیا، ان تمام صورتوں کے اندر وصیت کا کر جانا فرض ہے۔ وصیت کا کر جانا کیا ہے؟ فرض ہے، تاکہ وارثین کو پتہ چلے کہ ہمارے باپ کے اوپر، ہماری اماں کے اوپر، ہمارے بھائی کے اوپر، ہمارے دادا اور پردادا کے اوپر یہ حقوق ذمے تھے، ان کی ادائیگی ان کے ذمے باقی تھی۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ وراثت کے مال کے اندر سے سب سے پہلے وارث کے اوپر جو ذمے حقوق تھے، ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ یعنی جب وارث کا مال تقسیم کیا جائے گا تو تقسیم وراثت میں سب سے پہلے اس کے ذمے جو حقوق تھے، یعنی کسی کا قرض اس نے دینا تھا، تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے لوگوں کا قرض ادا کیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے ہاں اس بارے میں بہت ہی غفلت برتی جاتی ہے۔
اولاً تو صحیح معنوں میں وراثت کا مال تقسیم ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وراثت کے اندر صرف وراثت وہ نہیں ہوتی جو اس کی وراثت کے اندر ملکیت کے اندر زمین تھی صرف، یا وراثت صرف وہ نہیں ہوتی کہ جس گھر کے اندر وہ رہتا تھا، بلکہ وراثت کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو اس کی ملکیت کے اندر تھی، چاہے اس کے پہننے والے کپڑے کیوں نہیں، اس کے پہننے کے لیے جوتیاں کیوں نہیں، اس کے ہاتھوں کے اندر کوئی انگوٹھی یا اس کے ہاتھوں کے اندر کوئی گھڑی کیوں نہیں، بینک کے اندر کوئی بیلنس موجود ہے یا کوئی پیسے اس کی جیب کے اندر موجود ہیں، یاد رکھیے ایک ایک روپیے کا اور ایک ایک چیز کا جس طرح کے باقی ورثاء زمین کے اندر وراثت کو تقسیم کرتے ہیں، باقی ورثاء گھر کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح یاد رکھیے اس کی ہر چیز کو ورثاء کے اندر اسی طرح تقسیم کرنا فرض ہے۔ تقسیم کرنا کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شوہر فوت ہوا نا تو بیوہ جس مکان میں رہتی ہے اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں، اس کے جو پیسے ہوتے ہیں، اس کا جو سامان ہوتا ہے وہ بیوی سمجھتی ہے میں اس کی مالک ہوں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اس بیوی کا ہے، اور بیٹے اور باقی جو ورثاء ہوتے ہیں وہ صرف زمین، یا بعض اوقات گھر بھی تقسیم نہیں ہوتا، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فوت ہونے والے آدمی کی بیوی یعنی بیوہ کا ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے۔ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، گناہ ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ وراثت کے اندر تقسیم میں صرف زمین یا اس کی جائیداد نہیں، بلکہ اس کے زیر استعمال جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ایک گلاس یا چاہے اس کے ہاتھ کے اندر ایک معمولی سی انگوٹھی، یا اس کے جسم کے اوپر جو لباس تک موجود ہے، وہ بھی کس کا حق ہے؟ ورثاء کا حق ہے، اور وراثت کے اندر برابر تقسیم ہوگا، الا یہ کہ ورثاء اپنی مرضی سے طیب خاطر یعنی دل کی رضامندی کے ساتھ اگر کسی چیز کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور کہتے ہیں چلو یہ ہماری ماں ہے، اس مکان کے اندر رہتی ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں، چلو یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بہن بیچاری کمزور ہے، ہم بھائی سب مل کر ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارا سامان دیا ہے، یہ مکان ہم اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہیں، اپنی بہن کو دے دیتے ہیں، تو اس کے اندر حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر بغیر کسی اجازت کے کسی ایک وارث کے دل کے اندر تھوڑی سی بات پیدا ہو گئی، یاد رکھیے لینے والا بھی اور تقسیم کرنے والا بھی دونوں کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے ہاں مجرم ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ بے شک اللہ نے ہر حق والے کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا اب ورثاء کے لیے تو وصیت نہیں ہے، لیکن لا وصیۃ لوارث الا ان یشاء الوارث، ورثاء اگر اپنی وراثت میں سے جس کو چاہیں کچھ زیادہ دے دیں یا کم دے دیں، وہ ان کا اختیار ہے، مرنے والے کا بھی اختیار کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں اگر ورثاء مل کر، مثال کے طور پر 3 بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں اور 5 بھائی تھے، بھائیوں نے مل کر یا بہنوں نے مل کر کہا چلو کوئی بات نہیں، فلاں ہمارے ورثاء میں وہ کمزور ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو ہم یہ حصہ ذرا زیادہ دے دیتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وراثت کے اندر جو تقسیم ہوگی وہ سب چیزوں کی ہوگی، اور میں بڑی افسوس سے یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ اولاً تو ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی
کہ بیوی کی وراثت ملکیت کیا ہے اور شوہر کی ملکیت کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بات بھی پتہ نہیں ہوتی گھر کے اندر رہتے ہوئے کہ بیوی کی ملکیت کیا ہے اور شوہر کی ملکیت کیا ہے۔ حضرت اقدس حضرت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب متظل العالی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر معارف القرآن پوری دنیا کے اندر مشہور اور معروف ہے، اور یہ وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر یعنی پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی تفسیر جو ریڈیو کے اوپر نشر ہوتی رہی اور پھر اس کو حضرت نے تحریری شکل کے اندر اس کو لکھا ہے، یہ وہ عالم دین تھے جو انڈیا کے بہت بڑے مدرسے دارالعلوم سے پڑھ کر تشریف لائے تھے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو جب ان کی وفات ہونے لگی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جی کے پاس بیٹھا تھا، ابا جی نے پانی مانگا، میں پانی کا گلاس لے کر ابا جی کو پانی دینے کے لیے جب گیا، ابا جی نے پانی پیا تو میں نے وہ گلاس اٹھا کر اسی طرح چارپائی کے پاس رکھ دیا، جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ پانی پلایا اور پھر گلاس کو وہیں چارپائی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ گلاس چارپائی کے پاس ہی رکھ دیا۔ ابا جی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا وہ گلاس آپ نے کہاں رکھا ہے؟ میں نے کہا ابا جی وہ ساتھ ہی نیچے رکھا ہوا ہے۔ پر میں یہاں سے اٹھاؤ، جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پر ہی اس گلاس کو رکھ کے آؤ۔ میں نے وہ گلاس اٹھایا اور جہاں سے میں نے اٹھایا تھا وہاں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے ابا جی سے پوچھا، ابا جی اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے اس گلاس کو اٹھانے کا کیوں حکم فرمایا؟ یہ گلاس بعد میں بھی تو اٹھایا جا سکتا تھا۔ تو ابا جی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا بیٹا مجھے معلوم نہیں کہ میں ہو سکتا ہے اس بیماری کے اندر فوت ہو جاؤں، میری سانسیں گنی جا چکی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، اگر میری وفات اس حال کے اندر ہو گئی اور یہ گلاس یہاں پڑا رہا تو میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں مجرم ٹھہراؤں گا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے ابا جی سے پوچھا، ابا جی صرف ایک گلاس پر اور وہ بھی مجرم کیوں؟ فرمانے لگے میں نے اپنی وصیت کے اندر لکھ دیا ہے کہ اس کمرے کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، یہ فرنیچر ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ سامان ہے، یہ جو کچھ ہے یہ میری ملکیت ہے، اور میری جو ملکیت ہوگی میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کے اندر برابر برابر تقسیم ہوگی، لہٰذا اگر یہ گلاس یہاں پر رہ گیا تو وصیت کے مطابق تو یہ لکھا ہوگا کہ کمرے کے اندر جو چیز موجود ہے وہ حضرت کی وراثت کے اندر ہے، حالانکہ وہ چیز میری نہیں، میری بیوی یعنی تمہاری ماں کی ہے، لہٰذا اس کو اٹھاؤ اور وہاں جا کر رکھ کے آؤ۔ آج مجھے بتائیے، نماز روزہ کرنے والے بھی، تہجد گزار بھی، تلاوتیں کرنے والے بھی کیا اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ میری بیوی کی ملکیت کیا ہے، میری ملکیت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر جو سامان رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ یا تو واضح کر کے جائیں کہ گھر کے اندر جو سامان موجود ہے یہ میری بیوی کی ملکیت ہے، یا واضح کر کے جائیں کہ یہ جو گاڑی ہے، یہ جو فلاں سامان ہے، یہ جو فلاں چیز ہے یہ میری ملکیت ہے، لہٰذا میرے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ لیکن عموماً ہوتا کیا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اب بیوی کی ملکیت اور شوہر کی ملکیت کیونکہ آپس میں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز ہوتی تو بیوی کی ملکیت ہے لیکن اس کو وراثاء کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، ہوتی تو اس کے شوہر کی ملکیت ہے، بیوی کے فوت ہونے کے بعد اس کو ورثاء کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فوت ہونے والے کی وہ وصیت اس کے ملکیت ہوتی ہے لیکن اس کو تقسیم ہی نہیں کیا جاتا، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گھر کے اندر سامان موجود ہے یہ تو اس کی بیوی کا ہے، یہ تو بیوہ کا موجود ہے، لہٰذا اس کو تقسیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے میں نے جیسے یہ بات عرض کی، ہم جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں یا مکانوں کو تقسیم کرتے ہیں، اس کی ملکیت کے اندر آنے والے ایک ایک روپیہ کا
کا حساب کر کے ورثاء کے اندر تقسیم کرنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور ہم اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی حقوق اللہ کے متعلق تو اللہ رب العزت چاہیں تو معاف فرما دیں، چاہیں تو بخش دیں، ان کی مرضی ہے، عذاب دے دیں، پکڑ لیں، معاف کر دیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن حقوق العباد کے متعلق یاد رکھیے کہ اس کے پائی پائی کا حساب دینا ضروری ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے دفتر اللہ کے پاس ہیں۔ ایک وہ دفتر ہے جس کی طرف اللہ التفات نہیں فرماتے، ایک وہ دفتر ہے کہ اس کے اندر لکھی ہوئی چیز کو اللہ معاف نہیں فرماتے، اور تیسرا وہ دفتر ہے جس کے ہر جز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن حساب لیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 3 دفتروں سے کون سے 3 دفتر مراد ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا دفتر جن کا تعلق اللہ رب العزت کے حق کے ساتھ ہے، فرمایا اللہ اس کی طرف التفات نہیں فرمائیں گے، چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو اس کے اوپر پکڑ لیں گے، لیکن التفات نہیں زیادہ فرمائیں گے۔ دوسرا وہ دفتر ہے جس کو کسی صورت اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، فرمایا وہ شرک ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی صورت معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا جس دفتر کے اندر لکھی ہوئی ہر بات کا حساب ہوگا وہ حقوق العباد کے متعلق ہے، فرمایا اس کی ہر بات کا اللہ رب العزت حساب لیں گے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور کل قیامت کے دن انسان نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اور جب داخل ہوگا تو بجائے جنت کے کہاں داخل ہو رہا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہو رہا ہوگا۔ گناہوں کے بوجھ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس لیے کہ کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کا ناجائز مال لیا ہے، کسی وارث کا صحیح معنوں میں اس کی وراثت کو ادا نہیں کیا گیا، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا۔ اس لیے خدا را جہاں ہم اور باتوں کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کیا الحمدللہ، روزے کا اہتمام کیا الحمدللہ، ہم نے حج کا اہتمام کیا الحمدللہ، لیکن یاد رکھیے یہ صرف نماز روزہ صرف دین نہیں، صرف نماز روزہ دین نہیں، حقوق العباد کے متعلق بھی ان کی رعایت رکھنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے مال میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کی جائے۔ سب سے پہلے اس کے مال میں سے کیا کیا جائے؟ قرض کی ادائیگی کی جائے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات عرض کی تھی، اور اس جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرنے والے کے ذمے حقوق کیا ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرنے والے کے مال کو سب سے پہلے ورثاء کے اندر تقسیم کس طرح کیا جانا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس مال کے اندر جو ورثاء ہیں اس کے اندر کوئی نابالغ اولاد تو نہیں ہے، اگر یا اس کے ورثاء کے اندر کوئی وہ ایسا وارث تو نہیں جو اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کسی باہر ملک کے اندر گیا ہوا ہے یا کہیں اور جگہ گیا ہوا ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، وہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وراثت کو تقسیم کس طرح کرنا ہے؟ اس نابالغ کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا، اس وارث کی عدم موجودگی کے اندر جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یاد رکھیے جب تک وارث نابالغ ہو اس کے مال کو تقسیم کر کے اس کے مال کو استعمال کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک وہ لوگ جو کسی یتیم کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے دل پیٹوں کے اندر وہ مال نہیں بھر رہے بلکہ جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔
بھئی ایک بچہ ابھی نابالغ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری وراثت کے اندر کیا کیا چیز آنی ہے، اسے معلوم ہی نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہوا ہے، اس کے پاس عقل تام نہیں ہوئی، عقل کامل نہیں ہوئی۔ آپ اس کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں یا اس کو کسی اور ورثاء کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آج ان باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ کہاں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد جنازے پر اعلان ہوتا ہے جی فلاں دن اس کے ختم شریف ہوگا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں بات سیدھی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جس چیز کی تقسیم تھی، شریعت نے کہا تھا کہ اس کے ورثاء میں وراثت میں سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کرو، لیکن قرض کی تو بات ہی نہیں، وہ تو ہمارے وصیت میں لکھا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا مال دینا ہے کس سے لینا ہے۔ ہمارے اپنے ایک جاننے والے کی بات ہے، ہماری ایک جاننے والی رشتہ دار تھی، انہوں نے سونے کا ایک سیٹ بنوایا پرانے وقتوں میں اور اپنی پوتی کو یعنی نواسی کو دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اب وہ بیچاری اس پیسے اکٹھے کرتی تھی اور جا کے اس کو دے دیتی تھی۔ اب یہ بات تو گھر کے افراد میں سے صرف ایک فرد کو پتہ تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، اور وہ چوری چھپے جو پیسے اس کو خرچہ ملتا تھا وہ سیٹ بناتی رہی۔ ہوا یوں کہ وہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اب لاکھوں روپے کا وہ سیٹ سونے کا، اس جس کو پتہ تھا اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میری جو امی تھیں وہ فلاں جگہ فلاں سونارے سے سیٹ بنوا رہی تھی۔ اب گھر کے افراد اور خاندان کے لوگ اس کے پاس گئے اور کہا اللہ کے بندے، وہ ہمارے جو آپ سے سیٹ بنوا رہی تھی وہ تو بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، آپ برائے مہربانی جو سیٹ بن گیا ہے اس کے پیسے جو آپ کو ادا ہو چکے ہیں وہ سیٹ ہمیں دے دیں۔ اب وہ کہے کہ مجھے تو نہ انہوں نے پیسے دیے ہیں اور نہ مجھے سے سیٹ بنوایا ہے۔ آج یاد رکھیے قرآن نے ایک بہترین اسلوب بتلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، ادھار کا لین دین کرو، کسی سے کوئی چیز خریدو، کسی کو کوئی چیز دو، کسی سے کوئی قرض لو یا کسی کو کوئی قرض دو، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ لکھنا کیا ہوگا، کل کو تمہیں کیا دے گا، فائدہ دے گا۔ اور اگر وہ بات لکھی ہوئی موجود ہوتی، اس کے پاس سائن موجود ہوتے، تو مجھے بتائیے وہ بھرے بازار کے اندر جھوٹا بنتا یا نہ بنتا؟ تو سب سے پہلے قرض کی ادائیگی، اور قرض کی ادائیگی کے بعد وراثت کا مال تقسیم ہونا، وراثت کا مال کیا ہونا، تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی ہماری بد احتیاطی کتنی، میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عیادت کرنے کے لیے بیٹھے، اس کی عیادت کی تو اتنی دیر میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت نے ان کی آنکھوں کو بند کیا، پاؤں کو سیدھا کیا، وہاں پہ جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو فوراً بند کر دیا۔ وہاں قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حضرت یہ فوت کی ہوئی ہے، فوت ہونے پر تو ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت تھی تاکہ روشنی ہوتی، لوگوں کو یہاں آ کے کوئی یہاں پہ کام ہوگا، ضرورت ہوگی، آپ نے اس چراغ کو کیوں بجھا دیا؟ خدا کی قسم یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے اور سبق ہے۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھا، اب فوت ہونے کے بعد یہ چراغ اس کی ملکیت نہیں، یہ اس کے ورثاء کی ملکیت ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں اس کے ورثاء کے اندر کوئی ایسا نابالغ بچہ نہ ہو جس کی اجازت کے بغیر یہ چراغ جل رہا ہو۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر چراغ جل رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے، ہم سب بیٹھنے والے گناہ گار ہو رہے ہیں اور اللہ کے ہاں مجرم بن رہے ہیں۔ وراثت تو یہ تھی
شریعت کا تو اس قدر حکم تھا کہ مرنے کے بعد اب اس کی وراثت اس کے پاس نہیں، اس کی ملکیت نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلا اعلان میں ابھی کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں سوچا جاتا۔ ہوتا کیا؟ سب سے پہلے خاندان کے لوگ، گلی محلے کے لوگ اور ادھر ادھر کے لوگ چلے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو بہت دور سے آئے ہیں، بیچارہ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں فوت ہوا، کراچی سے اس کے مہمان یہاں پر آئے، ایک آدمی یہاں فوت ہوا، اس کے مہمان اتنے دور سے آئے ہیں، لازمی بات ہے انہوں نے تو کھانا کھانا ہے، لیکن جو آدمی گلی محلے کے لوگ ہیں ان کو میت کے گھر سے کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ختم شریف کے اندر یا کل شریف کے اندر کھانا کھانے کی کس نے اجازت دی ہے؟ شریعت نے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک جنگ سے، غزوے سے واپس تشریف لائے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے ساتھ آ کر چپک گئے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ابا جی کا کیا ہوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا پریشان نہ ہو میرے بچوں، اللہ رب العزت نے تمہارے باپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی میدان جنگ کے اندر اگر دونوں بازو کٹے ہیں تو اللہ نے جنت میں اسے 2 پر عطا فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم، اس لیے کہ آل جعفر کے اوپر تکلیف اور پریشانی آئی ہے، ان کے گھر فوت کی ہوئی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ پڑوسیوں کو کیا حکم دیا کہ میت والے گھر کے لیے کھانے کا کیا کرو؟ بولیں بھی صحیح، میت والے گھر کے لیے کھانے کا کیا کرو؟ انتظام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پریشانی کے اندر اور اس مصیبت کے اندر اور اس آفت کے اندر اور اس پریشانی کے اندر ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آئی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو وہ اس پریشانی کی وجہ سے بھوکے رہ جائیں، وہ اس پریشانی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں، اوپر سے پھر کھانا کھلانے کی پریشانی بھی الگ ہے۔ شریعت تو یہ کہا کہ ان کے گھر کھانا پہنچائیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پہنچانا تو دور کی بات، ان کے گھر سے کھانا کھائیں۔ تو ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں یا شریعت کے خلاف کر رہے ہیں؟ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم میت کے گھر کے اندر کھانا پہنچائیں، ان کے غم کے اندر شریک ہو کر کہ وہ غم کے اندر نڈھال ہیں، آپ ان کے گھر کے اندر، گلی محلے والوں کو یہ بات کہی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے دور سے مہمان آئے ہوں، ہو سکتا ہے تعزیت کرنے کے لیے اس کے رشتہ دار آئے ہوں، اب وہ بیچارے اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، وہ تو بیچارے اپنی میت کے غم کے اندر رو رو کے نڈھال ہو رہے ہیں، اس کے کفن دفن کے انتظام کر رہے ہیں، اس کی وراثت کی تقسیم کے معاملے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کی قرض کی ادائیگی کی سبیل کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور تم جا کر وہاں ڈیرا لگا لو، جی ہم نے تو آج تیسرا کھانا ہے، آج ہم نے 7واں کھانا ہے، آج ہم نے فلاں کھانا ہے۔ یہ بتائیے اس میت کے گھر والوں کے اوپر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہم نے اس کو بدل کر کہاں تک اس کو لے گئے اور اس کے اندر کیا تبدیلیاں کر کے ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کی ہے۔ یاد رکھیے شریعت ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتی ہے۔ اور پھر گلی محلے والوں کے لیے تو میرا خیال میں گنجائش ہی نہیں بنتی ہے۔ اسی حدیث کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شارح ہیں، جس طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری یعنی بخاری شریف کے شارح ہیں، اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے، یہ 4ویں یا 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا مکروہ تحریمی کا مقام حرام کے قریب قریب آتا ہے،
اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ کھانا اس میت کے مال میں سے پکایا گیا ہے تو پھر تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر میت کے مال میں سے نہیں پکایا گیا، ان کے کسی اور ساتھیوں نے پکایا ہو، ورثاء میں سے کسی نے پکایا ہو، تب بھی اس حدیث کی وجہ سے میت کے گھر سے کھانا کھانا مکروہ تو ضرور ہی ہے، کیونکہ شریعت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ میت کے گھر کھانا نہ کھایا جائے بلکہ ان کے گھر کھانا پہنچایا جائے۔ لیکن کیا کریں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو آج ناک کا مسئلہ بنا لیا، اور جو مسئلہ صحیح بتایا بھی صحیح تو اس کو وہابی کا لقب دے دیا۔ بھئی یہ تو ختم کے بھی قائل نہیں ہے، یہ تو ایصال ثواب کے بھی قائل نہیں ہے۔ خدا کی قسم ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ قرآن جو پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب ورثاء تک، اس میت تک پہنچتا ہے۔ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب بھی میت تک پہنچتا ہے۔ جو آپ دعا مانگتے ہیں اس کا ثواب بھی میت تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کر کے رکھا ہے یہ سراسر ناجائز ہے اور حرام ہے اور ظلم ہے۔ شریعت کے اندر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کوئی فوتیاں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بھائی میرے خیال میں نہیں ہوئی تھی، ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بہت ساری ہوئی ہیں۔ خود حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ سخت بیماری کے عالم کے اندر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اماں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، جب تک اس سے پانی پیتا جاتا رہے گا تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں کوئی ختم کی ضرورت پڑی ہے؟ بھیا آ جائیں مولوی صاحب، اللہ کے نبی آ جائیں، پہلے ختم پڑھ دیں پھر ہم یہاں پہ افتتاح کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ ہم خیرات دیکھ دلوانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی آ جائیں اس پر قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ دیں تاکہ پھر ہم ختم دلوا دیں اور پھر اس کو بانٹیں۔ یہ ڈھونگ جو ہم لوگوں نے رچا کے رکھا ہے، اور یہ ڈھونگ بھی ممبر سے ہی رچا گیا ہے، یہ عوام بیچاری کو کیا پتہ؟ عوام تو اس سے بالکل جو لوگ ممبر سے بات سنیں گے اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ کیوں؟ اب وہ بھی پھر ضروری، یہ بھی ضروری کہ مولوی صاحب کے سامنے دودھ کا پیالہ اور پانی کا پیالہ اور وہ جو پکائی گئی ہے وہ بھی سامنے ہو۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ میں ایک کتاب کے اندر علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر یہ بات آئی ہے یہ آئی کہاں سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم کیونکہ پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، اس اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہندوؤں کے اندر یہ رسم تھی، ان کے جو پیشوا ہوتے تھے ان کے سامنے وہ کھانا لے کر آتے تھے، وہ اس کے اوپر وید پڑھتے تھے، وید پڑھنے کے بعد کہتے تھے کہ اب اس کو تقسیم کرو گے تو ثواب پہنچے گا وگرنہ ثواب نہیں پہنچے گا۔ اور وہی رسم ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات اب ضروری سمجھ لی گئی ہے کہ جب تک مولوی صاحبان اکٹھے نہ ہو جائیں، اس کے اوپر کچھ پڑھ نہ لیا جائے، اس وقت کا تک ثواب نہیں پہنچتا، پڑھ لیں تو پھر ثواب پہنچے گا۔ میرے ساتھ یہاں کی ایک مولوی صاحب، میں نام نہیں لوں گا، ایک ہم شادی کے موقع پر اکٹھے تھے، ان کے پاس نکاح کا رجسٹر تھا، یہ عاجز نے نکاح پڑھانا تھا، تو ابھی نکاح نہیں ہوا تو ان کو کہا لئی مولوی صاحب آپ کہاں ہیں، یہاں ختم کی ضرورت ہے۔ تو کہنے لگے اچھا صبر کریں صبر کریں۔ ان کو 1 گھنٹہ دلاسا دلوایا، لیکن ادھر بھی شادی والے بھی انہوں نے بھی قسم کھا رکھی تھی ہم اور لیٹ آئیں گے۔ تو 1 گھنٹے کے بعد کہنے لگے مولوی صاحب آ جائیں، اب تو یہاں بیٹھنے والے بھی تنگ آ چکے ہیں، آپ ختم آ کے پڑھ جائیں پھر چلے جائیے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب آپ سیدھا سیدھا ان کو یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ اپنے میت کے ایصال ثواب کرنا ہے نا، تو جو چیز آپ نے پکائی ہے اس کو غرباء کے اندر، فقراء کے اندر تقسیم کر دیں، جو تقسیم کر دیا اس نیت کے ساتھ تو اس کا ثواب آپ کے ورثاء تک، میت تک پہنچ جائے گا، اس کے لیے آ کر ختم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے پھر پیسے کہاں جائیں گے؟ مولوی صاحب کیا کہنے لگے؟
پھر پیسے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں یہ بات ہے، پھر آپ جائیے وہاں سے بھی پیسے لیجئے، یہاں سے بھی لیجئے، تو پھر پیسے کہاں جائیں گے؟ مسئلہ صرف یہاں تک، ہمارے یہاں اگر میں کئی مرتبہ یہاں یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے، اعلان کر دیجئے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر درود شریف پڑھا جائے گا، یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، آ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد دعا کر لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسری مرتبہ اعلان کریں گے تو صرف سوائے رشتہ داروں کے محلے حلے کوئی بھی نہیں آئے گا، پکی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دیگ نہیں آئی، اس لیے کہ یہاں دودھ نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں پیسے نہیں آئے، کچھ نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کا طریقہ سنت وہی ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے بنا کے چاہے جتنا مرضی عمل کرتے رہیں، اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو شریعت کا حصہ بناتے رہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پہلے قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر تشہد پڑھتے ہیں، اور کوئی آ کر کہے مولوی صاحب پہلے تشہد پڑھ لیتا ہوں، پھر رکوع کر لیتا ہوں، پھر قیام کر لوں گا، تو کوئی بات نہیں، نماز ہی تو پڑھنی ہے، جیسے مرضی پڑھ لی جائے، جس طرح مرضی پڑھ لی جائے، تو کیا خیال ہے اس کی نماز معتبر ہے یا نہیں؟ اس کی نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن نبی کی سنت کے، نبی کے طریقے کے خلاف نماز پڑھی ہے۔ جب نماز طریقے کے خلاف ہو، آپ ہزاروں تہجد ایسے پڑھتے رہیں، ہزاروں فرائض ایسے ادا کرتے رہیں، آپ کی کوئی نماز، کوئی تہجد، کوئی نفل، کوئی ایسا کام جو نبی کی سنت کے خلاف ہوگا قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے شریعت کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کا نمونہ موجود ہے، وہ نمونہ جب تک ہمارے اندر ہوگا تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر وہ نمونہ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ذہنوں کے اندر بٹھائیے کہ اس وراثت کے مال کے اندر سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی ہے، قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے بعد دوسری چیز ورثاء کا حق ہے کہ اگر اس ورثاء کے اندر موجود کوئی نابالغ بچہ ہے یا کوئی وارث موجود نہیں ہے تو اس مال کو تقسیم کرنا یا ناجائز ہے، یا اس مال میں سے کسی قسم کے مال کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ میرا کہنا نہیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کو اس بات کی اجازت قطعا نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ وصیت کی چوتھی قسم وہ ہے، بلکہ تیسری قسم، وصیت کی تیسری قسم یہ ہے کہ وصیت کسی گناہ کی کر کے جانا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مال میں سے فلاں کو زیادہ حصہ دے دیا جائے، میرے مال میں سے فلاں کو نہ دیا جائے، تو یاد رکھیے یہ گناہ کی وصیت ہے، اور گناہ کی وصیت کے اوپر چاہے وصیت کرنے والا باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اور اگر وہ وصیت گناہ کی کر کے جاتا ہے تو اس کی وصیت کے اوپر عمل ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی قسم وصیت کی، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز روزے کی وصیت کر کے جانا، اپنی اولاد کو نماز روزے کی وصیت کر کے جانا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق، ہے میرے بچوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بعد جانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ کہیں راہ حق سے ہٹ تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں شرک و بدعات کے اندر ملوث تو نہیں ہو جاؤ گے؟ کہیں کوئی غلط راستہ تو اختیار نہیں کر لو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچے بھی تو نبی کے تھے، کہنے لگے ابا جی آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، آپ نے ہماری تربیت ایسے کی ہے، ہماری اصلاح ایسے کی ہے، ابا جی آپ کے جانے کے بعد ہم شرک اور بدعات والے کام، گناہ والے کام نہیں کریں گے۔ ہاں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جی ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی وہ رب ہے۔
ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ یہ وصیت کا طریقہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم موت کے وقت اپنی اولاد کو بلا کر یہ وصیت کر کے جائیں۔ زندگی میں تو کرتے نہیں، چلو موت میں ہی کیونکہ انسان کا احساس ہو جاتا ہے، یہ وصیت کر کے جائیں، بیٹا میں نمازیں نہیں پڑھ سکا، قضا ہوتی رہیں، میں حج نہیں کر سکا، میں تہجدیں نہیں پڑھ سکا، بیٹا موت کے وقت میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے بیٹے میں تو چلا جاؤں گا لیکن نماز کو قضا نہ کرنا، میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کو نہ چھوڑنا، میرے بیٹے میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے نیکی کے کام کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اولاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مرنے والے کے لیے یہ اولاد اس کے صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ یہ اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے ایٹومیٹک اس کا ثواب اس میت تک پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر کے جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.